الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ اختتام کی طرف گامزن ہے۔ آیت نمبر 238 اور 239 آج ہم سمجھیں گے۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہماری زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنائے، اور وہ ہدایت جو ہماری زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، سکون اور اطمینان کی طرف لے کر جائے گی، یقیناً اور بلا شبہ وہ قرآن سے ہی حاصل ہونی ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن سے ایسے جوڑ دے، ہمارا قرآن کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق بن جائے کہ اس کے ذریعے ہماری زندگی میں سکون آ جائے، پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔ تو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ پیچھے ہم نے پڑھے ہیں طلاق کے مسائل، الا سے شروع ہوئے، حیض کے متعلق، حیض کے بعد پھر الا کا شروع ہوا کہ 4 منتھ کی جو سیپریشن ہوتی ہے، اس کے بعد ڈائیورس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان پہ ہم نے بات کی ہر اسپیکٹ سے، پھر متعلقہ سے متعلق اور بیوہ سے متعلق، اس کے بعد پھر ابھی اگر رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس سے متعلق یہ سارے احکامات ہم نے پڑھے۔ اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہر آیت کے اینڈ پہ اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو تم جانتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر کہا کہ یہ محسنوں کو ایسا کرنا چاہیے، نیکی کرنے والوں کو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، ایسی باتیں تقریباً ہر آیت کے اینڈ پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں عبادات سے زیادہ معاملات کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاملات، انسانی معاملات، حقوق العباد، انسانوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے، انسانوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، ان کی درستگی کا اللہ رب العزت نے کتنا زور دیا ہے اور کتنے ضروری ہیں، حقوق العباد کتنے ضروری ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو آیات آ رہی ہیں نا، ایک دم جو یہ نماز کی آیات آ گئیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک اب ہمارے رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا، جب تک ایک انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کہ ایک ایک معاملے کی میری جواب دہی ہونی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ خوف، یہ احساس جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، وہ حقوق العباد وہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کے تعلقات ہیں تو دونوں کو کہا کہ تقوی کی روش اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ دونوں میں ہوگا تو دونوں جو ہے وہ ابھی کم اونچ نیچ ہو جاتی ہے یا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو احسن طریقے سے تبھی نہیں بڑھ سکیں گے نا جب ان کے اندر تقوی ہوگا، زیادتی نہیں کر سکیں گے، کہیں حق تلفی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیں گے۔ ایسے ہی ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ میاں بیوی کا ہے، وہ اولاد کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہے، امیر غریب کا ہے، مالک نوکر کا ہے، کوئی بھی ریلیشن ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، جب تک آپ کے اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، آپ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اب اللہ سے تعلق کی مضبوطی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اور آج جو ہم نے آیات پڑھنی ہے، آئیے دیکھیے آیات کیا ہیں۔ دو آیات آج ہم پڑھیں گے، ایک آیت نہیں، کیونکہ دونوں آیتوں میں ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ حافظوا، ترجمہ دیکھیے، حفاظت کرو، نگہبانی کرو، خیال رکھو، علی الصلاۃ نمازوں کا، والصلاۃ الوسطی اور نماز وسطیٰ کا، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ
اگر تمہیں خوف ہو فارجالن تو پیدل ہی صحیح اور رکبانن یا سواری پر فائزہ امین تم جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ فذکر اللہ کما علمکم اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ سے تعلق کی مضبوطی کے لیے سب سے ضروری چیز نماز ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور پھر اتنی زیادہ تاکید ہے نماز کی کہ فرمایا لا تترک صلاۃ مکتوبۃ وان کتیت وحرقت، فرضی نماز نہیں چھوڑنی چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس حالت میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، تو تم نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہاں پر نماز کا ذکر کیوں آیا ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے، تھوڑی سی بات ہم نے کی ہے، مزید تھوڑا سا اس پہ کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے اس سے مراد کون سی نماز ہے۔ جتنے بھی معاملات ڈسکس ہوئے ہیں پیچھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شادی بیاہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کی تیاریوں میں اور پھر شادی کے فنکشن کے دوران ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، ہم پڑھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی کنڈیشن ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، دلہن ہے وہ تیار ہوئی ہے اور پھر وہ اس طرح سے آج کل تو صبح صبح ہی پارلر جانا ہے، سارا دن پارلر میں گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد سارا دن شادی ہال میں گزر جاتا ہے، تو پھر نماز کب پڑھے گی؟ تو فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی حالت، فوتگی کا کا موقع آ گیا ہے یا شادی کا موقع آ گیا ہے، کسی بھی موقع پر نماز نہیں چھوڑنی، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ریزن ہے جس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا وہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز کے ساتھ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کا تعلق ہی وہ چیز ہے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان کو درست رکھنے کا باعث بنے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ کسی کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں، آپ اس کے کام آ رہے ہیں، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بدلے میں اس کی طرف سے آپ کو کوئی صلہ نہیں مل رہا، تو آپ کتنی دیر اس کے ساتھ یہ نیکی والا یا احسان والا معاملہ کر پائیں گے؟ آپ ظاہر انسان ہے، آپ دل برداشتہ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ بھئی جب مجھے کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا، میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے۔ کوئی بھی رشتہ دار مثال لے لیں، آپ کے سسرال والے ہیں یا کوئی بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو جب کوئی صلہ نہیں نظر آ رہا تو آپ کیوں کریں گے؟ لیکن جب آپ کو یہ امید ہوگی کہ اللہ مجھے اس کا صلہ ضرور دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میرے صبر کا، میرے حسن سلوک کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، میری نرمی کا اور میری عاجزی کا، تو اللہ نے مجھے اس کا صلہ دینا ہے۔ پھر اللہ سے جب صلے کے لیے آپ جڑ جاتے ہیں، اور وہ آپ تبھی جڑ پائیں گے جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، تو پھر آپ وہ نیک عمل کر پاتے ہیں، ورنہ آپ کہیں گے کیا میں نیکیاں کرتا جاؤں اور دریا میں ڈالتا جاؤں، نیکی کر اور دریا میں ڈال والا معاملہ ہوگا۔ آپ کسی کو معاف کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو اللہ سے اس کے اجر کی امید ہوگی، ورنہ آپ تو کہیں گے جب آپ بدلے پہ قادر ہیں آپ کہیں گے میں بدلہ لوں گا، جب آپ بولنے پہ قادر ہیں آپ کہیں گے میں بولوں گا، میں سناؤں گا، جب آپ لڑنے پہ قادر ہیں آپ کہیں گے میں لڑ کے اپنا حق لوں گا۔ لیکن آپ ان سارے معاملات سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کہ آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس نے آپ کو کہا ہے کہ بندوں کے ساتھ حقوق العباد جو ہے وہ زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہو اور معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ آپ تبھی کر پاتے ہیں جب آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ جو مجھے یاد رکھتے ہیں اذکرکم اذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو ہر معاملے میں یاد رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ جس کی نماز جتنی زیادہ بہتر ہوگی اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور یہاں پر بہت سے اسکالرز اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں جو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے وہ نماز عصر کو کہا گیا ہے۔ غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے میری نماز عصر رہ گئی ہے، میری صلاۃ وسطیٰ رہ گئی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ نماز عصر کو کہا گیا ہے، جو دو نمازوں کے درمیان ہے، مطلب چار نمازوں کی درمیانی نماز ہے، فجر اور ظہر اور مغرب اور عشاء۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں، چلو جی ابھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایسے کرتے کرتے کام تو سمیٹے جاتے ہیں لیکن نماز رہ جاتی ہے۔ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے موسٹلی،
یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں پہلے میں اپنے کام سمیٹ لوں، جس کی وجہ سے یہ نماز رہ جاتی ہے. اور اس نماز کی اتنی تاکید ہے، اتنی سخت حدیث آتی ہے، غور سے سننے والی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر، جس کی نماز اثر رہ جاتی ہے، فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اسے اتنا افسوس کرنا چاہیے جیسے اس کا گھر والے اور اس کا مال ہلاک ہو گیا ہے. کسی کا مال ہلاک ہو جاتا ہے اور کسی کے گھر میں سے کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. فرمایا یہ کنڈیشن اس کی اس وقت ہونی چاہیے جب اس کی نماز اثر رہ جاتی ہے. کتنی قابل غور حدیث ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی نماز اثر کبھی نہیں رہی. اور یقیناً آج یہ آیت پڑھنے کے بعد، یہ آیت سمجھنے کے بعد ہم سب کوشش کریں گے کہ ہماری نماز اثر جو ہے اس پر خاص توجہ ہونی چاہیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو نمازوں پر پابندی رکھی. کون سی دو نمازیں؟ فرمایا من صلی بردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی رکھی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس سے ظہر اور عصر بھی مراد لی جاتی ہیں کیونکہ کہا کہ ان کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ویسے ہی یہ حدیث جو ہے عصر کے بارے میں نہیں ہے، یہ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حافظ علیہا، یعنی کہ جس نے نماز کی محافظت کی، جیسے یہاں پہ آیا حافظ علی الصلاۃ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو. اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، لیس لہ نور و برہان و نجات، اس کے لیے کوئی نور، کوئی برہان اور کوئی نجات نہیں ہوگی. وکان مع فرعون و حامان و امیہ ابن خلف، اور اس کا انجام فرعون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. تو نماز پڑھنا اور نماز کی محافظت میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اس کو ٹائم پہ پڑھنا، پورے ارکان اس کے ادا کرنے، اور پھر یہ کہ پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر یہاں پر ذکر کیا جو طلاق کا، نکاح کا، پھر کہ خوشی اور غمی جیسا بھی موقع ہو نماز نہیں چھوڑنی. اور پھر جو محافظت کا کہا گیا نا، حافظہ کا یعنی جیسے ایک بندہ آپ دیکھیں قیام میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے کسی بڑے کے سامنے وہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بڑے کا کتنا احترام ہے. احترام کرنے کے لیے حافظ کا لفظ ہے قرآن پاک میں، جہاں پہ والدین کے احترام کی بات ہے، یہ واحفظ لہما جناح الذل، کہ ان کے لیے اپنے دامن کو پھیلائے رکھو، ان کے لیے اپنے دامن کو پھیلائے رکھو، یعنی ان کے آگے اس طرح سے پیش آؤ.